تو ماشاءاللہ بالکل اس نام کی اجازت میں دیتا ہوں، یا کافی الموسیو لما خلق لہو من عطایا فضلی یا کافیو۔ یہ دولت مند بننے کے لیے میں نے بتا دیا کہ آج یہ کاغذ کے اوپر لکھیں، اور لکھنے کے بعد جو اس کو موم سے لپیٹ کے پیالے میں ڈال دیں اور 2-3 گھونٹ روزانہ پیتے رہیں، اور پی کے آپ دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ 90 دن کی نیت سے آپ شروع کریں، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دولت مند بننے کے حالات پیدا کر دیں گے۔ باقی آنکھوں کی روشنی کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس نام میں یہ تاثیر بھی ہے کہ جو بھی آپ کی من کی مراد ہے، جو آپ کی چاہت ہے، وہ پوری ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ نام میں مشورہ دیتا ہوں کہ کاغذ پہ آپ لکھیں، کاغذ پہ لکھیں، یا یہ کہ آپ جو ہرن کی جھلی لے لیں، اس کے اوپر مشک زعفران سے لکھیں۔ لکھنے کے بعد اس نام کو روزانہ آپ 7 مرتبہ جو ہے یہ پڑھیں اور اپنی آنکھوں پہ ملا کریں، 7 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کریں، اور دم کر کے پھر اس آنکھوں پہ اس کو ملیں 7 مرتبہ ملا کریں، اور آخری مرتبہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکھیں، 30 سیکنڈ کے لیے آنکھوں کے اوپر رکھیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی وہ واپس آ جائے گی اور بڑھ جائے گی۔ اور ظاہر کہ دنیا کے اندر 2 ہی طرح کی چیزیں ہیں، یا تو رعایا ہے جو عام عوام ہے، یا بادشاہ ہے کہ جو خواص ہیں، اور یا اخص الخواص یعنی وقت کے اولیاء دین ہیں یا حکمہ وقت ہیں، وہ اخص الخواص لوگ ہیں۔ یہ 3 ہی کیٹیگریز ہیں، لہٰذا ایک جو ہے وہ محرک، ایک موٹیویشن پاور جو وہ ایک کے اوپر جو افیکٹ کرتی ہے اور اس کو تیار کرتی ہے کہ اس کام کو آسانی کے ساتھ کرتا رہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے دنیا کے ان کاموں کے اندر یہ 3 تحریکات پیدا ہوتی ہیں اور 3 طرح کے لوگ ہیں کہ جن کے لیے چیزیں محرک بنتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے آخرت کا کام کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے راستے پہ چلنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے امور میں لگنے کے لیے بھی اسی طریقے سے 3 کیٹیگریز ہیں۔ اس میں سب سے پہلی کیٹیگری تو عام مومنین کی ہے۔ تو عام مومنین جب کوئی عبادت کرتے ہیں، جب کوئی نیک کام کرتے ہیں، تو ترغیب و ترہیب کے نتیجے میں کرتے ہیں، ان کو ترغیب دلائی جاتی ہے کہ یار یہ کام کر لو تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اگر تم اتنی تسبیحات پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو تم اتنا لوز کرو گے، اتنا تمہیں گناہ ملے گا۔ تو گویا کہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے عام مومنین کا مقام یہ ہے کہ وہ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے آخرت کے کسی کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور ان کا مطمع نظر صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے ثواب حاصل کرنا، کہ ہمیں اس نیکی کا ثواب حاصل ہو جائے۔ بس وہ اس کام کے ثواب کی محنت کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم اس نماز کا ثواب حاصل ہو جائے، اسی طرح اخلاق حسنہ پیش کرتے ہیں، ہم اس کا ثواب حاصل ہو جائے، اسی طریقے سے دوسرے دینی جتنے کام ہیں یا آخرت کے جتنے امور انجام دیتے ہیں، اس میں ان کی صرف ایک ہی طلب ہوتی ہے، وہ ثواب حاصل کرنا، کیونکہ ترغیب و ترہیب کا یہ جو ادنا لیول ہے یہ عام مومنین کے لیے ہے، لہذا وہ ثواب کے حصول کے لیے اس پر محنت کرتے ہیں۔ اور دوسرا درجہ ثواب سے اوپر کا ہے، ثواب سے اوپر یہ کہ وہ ایمان والے محنت کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ صرف نیر ثواب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اس سجدے سے مقصود یہ کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس اللہ کی تسبیح سے مقصود یہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، یہ خدمت خلق کے مقصود یہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ ثواب کتنا ملے گا، کتنا دیا جائے گا، کتنا پہنچایا جائے گا، مجھے اس سے مطلب نہیں، مجھے تو یہ کہ جس کی خاطر میں دے رہا ہوں وہ مجھ سے اگر خوش ہو گیا تو بس مجھے میرا مطلب حاصل ہو جاتا۔ یہ دوسرا درجہ ہے، یہ عام مومنین سے اوپر بڑھ کے صالحین کا درجہ ہے۔ صالحین کے مقام پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی دین کا امر کرتے ہیں، کوئی بھی آخرت کی محنت کرتے ہیں، تو ان کا مقصود اللہ کے رضا ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اب ہمیں یہ مطلب نہیں کہ اس کا کتنا ثواب لکھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب بادشاہوں کا بادشاہ ہی ہم سے راضی ہو گیا تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے، ساری بادشاہت خود بخود مل جائے گی۔ تو یہ صالحین کا مقام ہے، وہ اس چیز کو سامنے رکھ کے چلتے ہیں۔ اور تیسرے درجے کے لوگ وہ جو سب سے بلند درجہ، وہ صدیقین کا مقام ہے۔ صدیقین کا مطمع نظر نہ ثواب ہوتا ہے، نہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں مل جائے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک وصف رضا سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی ہم نیک کام کریں، ہمیں اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہیے، اللہ کا وہ قرب چاہیے کہ اللہ ہمارا ہو جائے اور ہم اللہ کے ہو جائیں۔
ان کو اس سے مطلب نہیں کہ ہمیں ثواب کتنا دیا جائے گا، ان کو اس سے مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے یا نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ آپ ہی ہمیں مل جائیے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب وہ مل گیا تو نیچے کے سارے مقام آٹومیٹکلی مل گئے تھے۔ جیسے شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پہلی مرتبہ جب حج کرنے کے لیے گئے، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑے اس وقت جو دعا مانگ لی جائے اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو قبول کر لیتے۔ اب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب والعجم جب حرم کے اندر داخل ہوئے، پہلی نگاہ جب بیت اللہ پر پڑی تو کیا مانگا؟ کہا کہ اللہ آپ سے میں آپ ہی کو مانگتا ہوں، اے اللہ آپ سے میں آپ کو مانگتا ہوں، آپ مجھے مل جائیے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور جب بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا تو ساری بادشاہی مل گئی۔ یہ صدیقین کا مقام ہے، یہ انبیاء اکرام کا مقام ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کی ذات چاہتے ہیں، اللہ کی ذات چاہتے ہیں، ان کے علاوہ ان کا کوئی اور مطمع نظر نہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا گیا، کہا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو بٹھائیے ان لوگوں کے ساتھ۔ مدرسہ صفہ کے وہ طلبہ جو صفہ کے تھڑے پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ درویش، ان کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ بھی ان کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھیے۔ مقصد کیا ہے؟ ان کی صحبت سے آپ جب بیٹھیں گے تو آپ کی صحبت سے ان کو مزید نفع پہنچے گا، آپ کی صحبت نبوت سے مزید ترقی کریں گے۔ لہذا آپ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ کا لفظ استعمال فرمایا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبلی طور پر خلوت کو پسند کرتے تھے، تنہائی کو پسند کرتے تھے، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے خدا کو یاد کرنا آپ کو بڑا لطف دیتا تھا۔ لہذا آپ عوام میں لوگوں میں آنا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو تو غار ہرا کے اندر بیٹھ کے خدا کو یاد کرنا جتنا لذیذ لگتا تھا، لوگوں میں آنا اتنا لذیذ نہیں لگتا تھا، لیکن آپ کی طبیعت کے خلاف اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پابند کیا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ کہ آپ صبر کیجئے اپنے آپ کو۔ صبر انسان اسی بات پر کرتا ہے جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتا ہے۔ تو آپ کی طبیعت نہیں ہے، آپ کی طبیعت جلوت کی نہیں، آپ کی طبیعت خلوت کی ہے، لیکن اللہ فرماتے نہیں، بے شک آپ کی طبیعت جو خلوت کی ہے، لیکن آپ اپنی طبیعت پر ذرا صبر کر کے اس طبیعت کے خلاف آپ ان درویشوں کے ساتھ بیٹھیے۔ اور یہ درویش کون ہے؟ یریدون وجہہ، یہ تو اللہ کی ذات چاہتے ہیں۔ یہ وجہ سے وہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کی ذات چاہتے ہیں۔ ان کو نہ ثواب سے مطلب ہے نہ رضا سے مطلب ہے، ان کو تو مطلب ہے اللہ کی ذات ہی مل جائے، اور جب اللہ کی ذات ہی مل گئی تو رضا بھی مل گئی اور ساتھ ثواب بھی مل گیا۔ یہ تو بہت اونچی نیت لے کے بیٹھے ہیں، لہذا آپ ان کے ساتھ بیٹھیے۔ تو گویا کہ تیسرا درجہ صدیقین اور انبیاء اکرام کا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چاہتے ہیں، چنانچہ وہ اللہ کی ذات سے اللہ ہی کو مانگتے ہیں کہ اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، اور اللہ جس کا ہو گیا اس کا سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جیسے لکھا ہے نا کہ ہارون رشید بادشاہ ایک مرتبہ اپنے دربار میں آتا ہے، دربار میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ آج ہم بڑے خوش ہیں، اس پورے دربار کے اندر جس کو جو چیز پسند ہے اس پہ ہاتھ رکھ دے اس کو دے دیں گے۔ اب لوگوں نے کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے گلاس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے پیالے پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے جو پردے پہ ہاتھ رکھ دیا، جو جس جہاں ہاتھ پہنچا۔ اب ایک لونڈی پاس کھڑی ہے، اس زمانے میں شرعی لونڈیوں کا رواج تھا، ایک لونڈی پاس کھڑی ہے خاموش، کالی لونڈی، دبلی پتلی خاموش کھڑی ہے۔ تو بادشاہ نے اس کو دیکھ کے کہا کیا تجھے دربار میں کوئی چیز پسند نہیں آئی؟ تو بھی تو کسی چیز پہ ہاتھ رکھ۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لونڈی نے کیا کہا؟ اس لونڈی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں جس چیز پہ ہاتھ رکھوں گی وہ مل جائے گی مجھے؟ ہاں ہاں بالکل مل جائے گی، ہم نے اعلان کیا، ہم عہد کر رہے ہیں کہ جو بھی چیز جس پہ ہاتھ رکھے آج اس کی ہو گئی، کیونکہ آج ہم بہت خوش ہیں۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ لونڈی آگے بڑھی، بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دی۔ مجھے نہ فانوس چاہیے، نہ قالین و غریچے چاہیے، نہ مجھے پردے اور کرٹن چاہیے، مجھے تو اس پوری کی پورے محل کا بادشاہ چاہیے۔ جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی۔
امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دیکھو یہ عقل مند نکلی لونڈی، ہر شخص نے تو دنیا مختلف چیزوں پہ ہاتھ رکھا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جب بادشاہ کو اپنا بنا لیا اور خود بادشاہ ہو گئی تو ساری بادشاہی اس کے قدموں میں ہے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے اے مومن مسلمان تو اس لونڈی سے سبق سیکھ، تو اس کائنات کی مختلف حسین و جمیل چیزوں پہ فریفتہ نہ ہو، کبھی ایک باغ و بہار پہ فریفتہ ہوتا ہے، کبھی آبشاروں کے حسن پہ فریفتہ ہوتا ہے، کبھی پہاڑوں کے وقار پہ گرتا ہے، کبھی زمین کی وسعتوں کو پوجتا ہے، کبھی آسمان کی بلندیوں کو خدا سمجھ بیٹھتا ہے، کبھی چاند و سورج کی چمک دمک کو دیوتا بنا لیتا ہے۔ تو اس کائنات کی چیزوں پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے بجائے تو رب کائنات پہ ہاتھ رکھ دے، رب کائنات تجھے مل گیا تو ساری کائنات تجھے مل جائے گی۔ تکبیر تکبیر، حقیقت ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ شان ہے اولیاء کاملین کی کہ جن کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا، ساری بادشاہ مل گئی۔ ہمیں اس سے مطلب ہی نہیں ہے کہ جب بادشاہ کو قرب ایسا نصیب ہو گیا تو پھر اور کیا چاہیے۔ تو گویا کہ یہ تین وہ درجے ہیں کہ پہلا عام مومنین کا درجہ ہے، اس کے اوپر صالحین کا درجہ ہے، اس کے اوپر صدیقین اور انبیاء کا درجہ ہے، اور ایک اور چوتھا درجہ جو ہماری عقل و دانی سے بالا تر ہے، بالا تر ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت بھی نہ مانگو، اللہ سے جنت بھی نہ مانگو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کی اطاعت کرتے رہو، اللہ کے سامنے جھکتے رہو، اللہ کا دیا ہوا فریضہ ادا کرتے رہو، اس سے جنت کا بھی سوال نہ کرو۔ بس جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے پر چلتے رہو گے تو جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹکلی تمہیں دے گا ہی دے گا۔ لیکن تم مانگ کے اللہ کے غیر پہ نگاہ ڈال رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان و غیرت کے خلاف ہے اور آپ کی محبت کے خلاف ہے۔ جب آپ نے اللہ کو اپنے محبوب حقیقی بنا لیا تو اس محبوب کو دیکھو، اس محبوب پر تمہاری نگاہیں ہوں۔ اب تم جنت کو جب مانگو گے تو جنت خود خدا تو نہیں ہے، خدا کا غیر ہے، لہذا غیر پر تم نے اس محبوب کے ہوتے ہوئے نگاہ ڈال لی۔ فرمایا یہ کیا محبت ہوئی؟ لہذا یہ محبت واروں کے لیے بڑی غیرت کی بات ہے۔ یہ عاشقان خدا وہ ہیں کہ جو اللہ سے اللہ کی جنت بھی نہیں مانگتے ہیں، بس اللہ کے کہے پہ چلتے رہتے ہیں۔ اب اس اللہ کا کام ہے وہ محبوب خوش ہو کر کچھ بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اونچا مقام ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ یہ بہت اونچا مقام ہے، ہماری عقل بڑی کمزور ہے، ہماری عقل اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ ان میں سے بعض اولیاء اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی عبادت کے نتیجے میں اللہ کی جنت مانگے، فرمایا وہ لئیم ہے۔ لئیم کا مطلب اردو ترجمہ کرے کمینہ ہے، وہ کمینہ ہے، کمتر ہے، بد ذات ہے کہ جو اللہ سے اللہ کی جنت مانگتا ہے، اللہ سے اللہ کو مانگ تو اللہ سے کمتر چیز مانگ رہا۔ اس وقت اللہ تمہارا ہو گیا اور سب کچھ تمہیں دینے کو تیار ہے تو اللہ سے تم اللہ کی ذات ہی مانگ کے رکھو، اللہ کی ذات کا دامن ہی تھام کے رکھو۔ تم اللہ سے اس سے کمتر چیز مانگتے ہو، کیونکہ جنت جتنی بھی حسین ہو بھلے اس کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ خود فرمایا ہے کہ وَدَعَتُ لِلصَّالِحِينَ کہ میں نیک لوگوں کے لیے میں نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے کہ وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کا تذکرہ سنا ہے، نہ کسی دل پر اس کا خطرہ گزرا ہے۔ بھلے اس قدر نعمتیں، اتنی شانوں والی جنت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ سے تو کمتر ہی ہے، تو آپ اتنی اونچی ذات سے اس سے کمتر چیز مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ آدمی تو بڑا کمینہ ہے، کم ذہن کا آدمی ہے، کم سطح کا آدمی ہے کہ جو اتنی اونچی ذات سے اس سے کمتر چیز مانگ رہا ہے۔ جو اپنی ذات دیکھ بیٹھا ہے تمہیں، تو اپنی ذات تمہاری آغوش میں ہے، تم اس کی آغوش میں ہو، اس سے تم اب جنت مانگ رہے ہو۔ فرمایا کہ نہیں، یہ آدمی چھوٹا آدمی ہے۔ اگرچہ قرآن و سنت میں ہمیں تو جنت مانگنے کا حکم ہے، نبی کا بھی ارشاد ہے، لیکن بات وہی ہے کہ میں نے جیسے یہ چوتھا درجہ ہے، یہ ہماری عقل و دانش سے بالاتر ہے، ہمارے حواس اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ ہم جھٹ سے اعتراض کر کے اپنے دین و ایمان کو تو خراب کر سکتے ہیں، لیکن یہ درجہ سمجھ میں ہمیں آئے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لہذا ایسے درجے کے بارے میں خاموشی اختیار کریں۔ ہاں یہ کیفیات کا اس سے تعلق ہے، عبارات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ جب انسان کو خود اس کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کے اس قرب کے مقام پہ جب پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی اپنی حالت بھی یہی ہو جاتی ہے کہ اللہ سے جنت مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔
کہ اللہ کی اتنی اونچی ذات سے اس سے کمتر چیز مانگوں، مجھے شرم آتی ہے۔ لیکن ابھی سمجھانے کے لیے عقل و دانش کے پاس بظاہر کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھا سکے کہ یہ مقام کیا مقام ہے، لہٰذا اس پر خاموشی بہتر ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو اس موٹیویشن کے ذریعے سے تین طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے عوام الناس کو آخرت کے امور پر برانگیختہ کیا جاتا ہے، پھر اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ ایک شوق، اس کو ایک تحسین کا شوق ہوتا ہے، ملامت کا خوف ہوتا ہے۔ تو پہلا جو درجہ عام مومنین کا ہے، دوسرا صالحین کا ہے، اور تیسرا درجہ میں نے بتایا یہ صدیقین اور انبیاء کا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اللہ کی ذات ہی چاہتے ہیں، اللہ کے غیر کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں اٹھتی ہے۔ یہ ایمان والوں کے مقامات ہیں، اور عجیب بات یہ ہے ایمان والوں کی زندگی دو عنوانوں کے اندر جو ہے وہ گھومتی ہے، ایک توفیق اور دوسرا تقصیر۔ توفیق اور تقصیر، یہ دو عنوانوں کے اندر ایمان والوں کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ یہ توفیق اور تقصیر کے اندر انسان کی زندگی چلتی ہے۔ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امور آخرت اپنی عبادت کی توفیق دے دیتے ہیں تو وہ توفیق کر لیتا ہے، توفیق نہیں دیتے تو توفیق کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اور دوسرا عنوان تقصیر کا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر میں تقصیر کر دیتا ہے، کوتاہی کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو کما حق کو پورا نہیں کر پاتا۔ اللہ نے ایک معصیت سے روکا، وہ معصیت کر بیٹھتا ہے، تو گویا کہ تقصیر میں جا گرا۔ اور توفیق، اللہ نے ایک نیک کام کو حکم دیا، اللہ نے اس کو توفیق بھی عطا کر اسے نیک کام کر لیا، تو گویا کہ ایمان والوں کی زندگی توفیق اور تقصیر کے درمیان چلتی ہے۔ چنانچہ نماز پڑھنے کے بعد ہم سب سے پہلے تو استغفر اللہ کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کر دے۔ کیا مطلب یہ کہ ہم نے جو ہے اللہ نماز پڑھی ہے، بے شک یہ تیرا شکر ہے، تیری عنایت ہے کہ تو نے سجدے کی توفیق دے دی ہے، لیکن یا اللہ اس کام کے اندر پتہ نہیں کتنی کوتاہی ہو گئی، تیری شایان شان نماز ادا نہیں کر سکے، اس میں تقصیر ہو گئی ہے، اس میں جو کوتاہی ہو گئی یا اللہ اس پر میں ندامت اور استغفار کا اظہار کرتا ہوں۔ تو دیکھو توفیق اور تقصیر، چنانچہ لکھا ہے کہ توفیق جب نصیب ہو جائے اس پر شکر کرو۔ آپ کو نماز کی توفیق ہو گئی، اللہ کو شکر کو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز کی توفیق دے دی۔ تسبیح کی توفیق ہو، یا اللہ تیرا شکر تو نے سبحان اللہ کہنے کی توفیق دے دی۔ تو توفیق پر جو اہل ایمان کا جو وہ وظیفہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ گویا کہ توفیق پر شکر کرتے ہیں، اور تقصیر پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ جب تقصیر ہو جاتی، کوتاہی ہو جاتی ہے تو کوتاہی پر غافل نہیں رہتے، بلکہ کوتاہی ہو جائے تو فوراً ندامت کا اظہار کرتے، یا اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی۔ تو دیکھو یہ ہے، تو نیکی کی جب توفیق ہوتی ہے تو وہ شکر کرتے ہیں، اور جب اس پہ کوئی گناہ اور معصیت ہوگی تو اس تقصیر پر جو ہے وہ فوراً استغفار کرتے ہیں، ندامت کا اظہار کرتے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ تقصیر ہوتی کیوں ہے، بندے سے یہ کوتاہی ہوتی کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ بندے کو عقل و دانش ہے، سمجھ ہے، اور وہ مکلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات کو اس کو حکم دے بیٹھا ہے، اور مخبر صادق نے جو اس کو صاف احکام بتا دیے ہیں، اور صبح شام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید کو دیکھتا ہے کہ اس نے دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، سننے والے کان دیے ہیں، بولنے والی زبان دی ہے، سونگھنے والی ناک دی ہے، اور چلنے پھرنے والے ہاتھ پیر دیے ہیں، دھڑکنے والا دل دیا ہے، سوچنے والا دماغ دیا ہے۔ جس اللہ نے بغیر مانگے سب کچھ دیا ہے، وہ اللہ اگر ایک بات کو حکم دے تو میں پورا کیوں نہیں کر رہا؟ بندہ اس میں کوتاہی کیوں کرتا ہے، تقصیر کیوں کرتا ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ تقصیر اس لیے کرتا ہے، یا تو غفلت ہے، یا تو جہالت ہے، اور یا جرت ہے۔ جہالت اور جرت کی وجہ سے انسان تقصیر کرتا ہے، یا تو انسان میں جہالت ہے۔ جہالت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اس امر پہ جب میں عمل کروں گا، اس نماز پہ پابندی سے ادا کروں گا، روزے کو ادا کروں گا، زکوٰۃ کو ادا کروں گا، حج کو میں پورا کروں گا، یہ آخرت کے سارے امور میں پورا کروں گا، تو آخرت جو مجھے ملے گی اس آخرت کی قدر و قیمت کیا ہے، ان خزانوں کی شان کیا ہے، اس جنت کی نعمتوں کا جو ہے حسن و رعنائی کیا ہے، یہ اصل میں ان چیزوں سے جاہل ہے۔ یہ ان چیزوں سے جاہل ہے، وہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ بھی آخرت کے امور کا کمال ہے کیا۔ یہ دنیا، یہ کچرا قسم کی جو دنیا، اسی پر فریفتہ رہتا ہے، وہ سمجھے یہ دنیا ہی اصل ہے۔ بھائی
نماز چھوڑ کر میٹھی نیند سوتے رہ گئے، وہ سوچتا ہے میٹھی نیند، سبحان اللہ، میٹھی نیند پتہ نہیں کیا چیز ہے، لہٰذا میٹھی نیند نہیں۔ اب کپڑے شریعت کے مطابق ہیں نہیں، پہن لیے جی بہت کمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، تو گویا کہ دنیا کی وہ چیزیں کہ جو فنا ہونے والی اس کی تو قیمت ان کی نظر میں ہے، لیکن آخرت کی قیمت سمجھتا نہیں ہے۔ تو یہ اس جہالت کی وجہ سے، تو گویا کہ اس کے اندر جہالت اور جرت، ایک تو یہ جہالت ہے، آخرت کی قدر و قیمت پتہ نہیں۔ اگر اس کو آخرت کی قدر و قیمت پتہ چل جائے تو پھر دنیا کے اندر جیسے یہ 2 ٹکے کی خاطر اپنی نیند توڑ دیتا ہے، 2 ٹکے کی خاطر نہ برف دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، اپنے 2 ٹکے کی خاطر نوکری پہ پہنچتا ہے، جاب پہ پہنچتا ہے، کھیتوں میں کھیتی کرنے پہنچتا ہے، سردی ہو یا گرمی ہو، کسان اپنی کھیتی باڑی کے لیے اپنے کھیت پہ پہنچتا ہے، ٹھنڈے پانی کے اندر قدم ہے اور اپنے دھان کی اور چاول کی فصل لگا رہا ہے، ٹھنڈے پانی کے اندر جا رہا ہے، لیکن اس کو اس کی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو دنیا کی قیمت نظر آتی ہے، 6 مہینے سال کے بعد فصل آئے گی، منڈی میں بیچوں گا، پیسہ حاصل ہوگا، تو دنیا کے امور کی اس کو قدر و قیمت ہے۔ لیکن فرمایا کہ آخرت کے امور کی جب قدر و قیمت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کی جہالت ختم ہو جائے اور علم نبوت کی روشنی میں یہ آخرت کی قدر و قیمت اگر سمجھ جائے کہ اس کی قیمت تو ایسی ہے کہ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جب یہ حالت ہو جائے گی تو فرمایا کہ دنیا اس کو فانی اور بالکل کچرا لگے گی اور دنیا کو ٹھوکر مار کے زہد اختیار کرے گا اور آخرت کی عمر محنت کرنے لگے گا۔ لیکن یہ چونکہ جاہل ہے ان چیزوں سے، اس لیے یہ جہالت جو ہے، یہ جہالت اصل میں اس سے سارے کے سارے امور کے اندر تقصیر کرواتی ہے اور یہ اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر جو جرت، اس کے اندر جرت اور بے باکی۔ جرت کس بات کی ہے؟ جرت اس بات کی ہے کہ وہ سوچتا ہے یار اللہ غفور رحیم ہے، یا اللہ بخش دے گا، بھائی کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا یار، گناہ کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، روزے توڑ رہا ہے، وہ کہتے ہیں یار اللہ غفور رحیم ہے، کوئی نہیں یار، اللہ نے جنت میں ہم ہی بھیجنا ہے، اللہ جنت میں کس کو بھیج رہا بھائی، اللہ کی اتنی جنت ہے یار، ہم ہی جنت میں جائیں گے بھائی، نہیں۔ وہ جرت، گویا کہ یہ بے باکی اور جرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مطلب غلط سمجھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے گویا کہ وہ ایڈوانٹیج لے رہا ہے، وہ جو ایڈوانٹیج لے رہا ہے اللہ کی رحمت سے، یار کوئی بات نہیں یار کر لو، اللہ غفور رحیم ہے، بخش دے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا میں غفور رحیم کس کے لیے ہوں، انی لغفار لمن تاب وعمل صالحا، میں غفور اس کے لیے ہوں کہ جو ایمان لایا اور یہ اعمال صالحہ کرتا رہا، توبہ جس نے کی، یہ توبہ اختیار کر کے اعمال صالحہ کی زندگی اختیار کی، میں اس کے لیے غفار ہوں، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ لیکن جو گناہ معصیتوں پہ پڑا رہا اور گناہ معصیت کر رہا ہے اور کہتا اللہ غفور رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اس کی مثال تو وہی ہے کہ وہ یہ کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میں نے اس میں میٹھا ڈال دیا ہے لہذا یہ چیز اب میٹھی ہو گئی، حالانکہ میٹھا ڈالا نہیں ہے، بس زبانی کہہ کے جی میں نے میٹھا ڈال دیا ہے لہذا یہ شربت بن گیا ہے، لیکن جب اس کو چکھیں گے تو پھیکا پانی ہے۔ آپ کے زبانی کہنے سے کہ میں نے اس میں میٹھا ڈال دیا تو اس سے وہ میٹھا نہیں ہوگا، عملی طور اس پہ ڈالنا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے آپ یہ کہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہوگا۔ وہ غفور رحیم کس کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو، تقصیرات کو معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے بخشش کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تو انسان سے تقصیر کیوں ہوتی ہے کہ اس سے جہالت کی وجہ سے، اور جہالت میں نے بتایا کہ جہالت کس سے؟ امور آخرت کے قدر و قیمت سے جاہل ہے، امور آخرت کے قدر و قیمت سے جاہل، اور اسی طریقے سے وہ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر زبانی کلامی باتیں کر کے کہتا اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے لیے غفور رحیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، تو انسان کی زندگی جو ہے مومن کی، وہ توفیق اور تقصیر پر گھوم رہی ہے، توفیق و تقصیر کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب یہ توفیق و تقصیر کی صورتحال کو لے کے چلتا ہے، توفیق جب ہو جائے تو اس پر اللہ کا شکر کرو، نماز کی توفیق ہو جائے اللہ کا شکر کرو، یا اللہ تو نے نماز کی توفیق دے دی، کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر جو تم شکر کرو گے نعمتوں پر تو میں اس نعمت کو اور بڑھا دوں گا۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس توفیق نعمت پر شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا تقصیر، کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو اس غلطی کوتاہی پر فوراً ندامت و استغفار، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ندامت بہت پسند ہے۔
اللہ کو ندامت بہت پسند ہے، اور میں نے بتایا کہ تقصیر کیوں ہوتی ہے، جہالت کی وجہ سے۔ انسان جہالت کی وجہ سے تقصیر کرتا ہے، اور یا شہوت کی وجہ سے کرتا ہے۔ انسان کی نفسانی شہوتیں اس کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، اس کو کھانے کی لذتیں غالب آ جاتی ہیں، سونے کی لذتیں غالب آ جاتی ہیں، پہننے اوڑھنے کی لذتیں غالب آ جاتی ہیں۔ اس کے اوپر چونکہ یہ شہوتیں غالب آ جاتی ہیں، یہ غلبہ شہوت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پھر تقصیرات کا راستہ اختیار کرتا ہے، اپنے نفس کو سامنے رکھ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر سے غافل ہو کر بھلا دیتا ہے۔ اس لیے محققین صوفیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی تقصیر کی 3 علامتیں ہیں۔ انسان یہ سوچے کہ یار میری زندگی میں تقصیرات ہیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کہیں گر تو نہیں گیا ہوں۔ اگر یہ 3 چیزیں انسان کی زندگی کے اندر نظر آتی ہوں، وہ سمجھے کہ اللہ کی نظر سے گر گیا۔ آج ہر آدمی کو یہ شوق ہوتا ہے مجھے پتہ چلے اللہ کی نظر میں میری کوئی قیمت ہے یا نہیں، یا میں اللہ کی نظر میں میرا کوئی مقام ہے یا نہیں، یا کہیں میں اللہ کی نظر میں گرا ہوا تو نہیں ہوں۔ تو اولیاء کاملین نے 3 علامتیں لکھی ہیں، فرمایا 3 علامتیں ہیں، اگر یہ 3 علامتیں تمہارے اندر نظر آتی ہوں، 3 علامتیں اگر تمہارے اندر نظر آتی ہوں تو تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے تم گرے ہوئے ہو۔ بھلے تم اچھا کھاتے ہو، بھلے تم اچھا پیتے ہو، بھلے تم اچھا پہنتے ہو، بھلے تم اچھی زندگی گزار رہے ہو، بھلے تم اچھے مکان بناتے ہو، بظاہر تمہارا کچھ بھی سٹیٹس ہوتا رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تم گرے ہوئے ہو۔ پہلی علامت یہ کہ انسان اپنے نفس کی لذت کو اپنے اوپر غالب کر لے، اپنے نفس کی لذت کو غالب کر لے، اپنے نفس کا بندہ بن جائے، لہذا نفس کی جتنی خواہشات ہیں وہ پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس کو اس سے مطلب ہی نہیں کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے، میرا اللہ اس سے خوش ہے نہ خوش ہے، نبی کا امر ہے یا نہیں، بس وہ اپنے نفس دل کیا، جو کھانے کو دل چاہے کھا ڈالا، جو پینے کو دل چاہے پی ڈالا، جو پہننے کو دل چاہے پہنے، جہاں گھومنے کو دل گھوم گیا، جس سے گپ شپ لگا، تو گویا کہ زندگی بالکل ایسی جانوروں سے بھی بدتر۔ ورنہ جانوروں کا بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جانور کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے ہیں، کس سے ملتے کس سے نہیں ملتے، لیکن یہ آدمی ایسا نفس کا بندہ بن گیا ہے، اتنے اپنے آپ کو نفس کے غلبے میں ایسا کر دیا ہے کہ ہر وقت یہ اسی دوڑ بن میں رہتا ہے، جی کیا چاہتا ہے، یہ میرا جی چاہتا ہے میں یہ کھا لو، میرا جی چاہتا ہے یار میں پی لو، میرا جی چاہتا ہے یار سویا رہوں، نماز مؤذن اذان دیتا تو دیتا رہے، حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، اور جتنا کامیابی کی طرف بلاتا رہے تو بلاتا رہے۔ مجھے تو یہ سونے میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے تو لیٹے میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے تو یہ ڈرامہ فلم دیکھنے میں کامیابی نظر آتی ہے، مجھے یہ ویڈیو دیکھنے میں کامیابی نظر آتی ہے۔ وہ مؤذن حی علی الفلاح کہتا تو کہتا رہے، مجھے تو اپنا من پورا کرنا ہے۔ یہ جب انسان کی زندگی کی کیفیت ہو جائے تو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے گر گیا ہے۔ تو پہلی علامت یہ، اور دوسری علامت یہ کہ تقدیر کے نوشتے کے اندر جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے مقدر کر دیا ہے اس میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرے، اللہ سے جھگڑا کرے، کیونکہ دیکھیں انسان کی ایک کوشش ہوتی ہے، ایک اللہ کا منشا ہے، اللہ اپنا منشے کے مطابق ایک فیصلہ کر دیتا ہے، انسان کی کوشش کے باوجود نتیجہ اس کے خلاف آتا ہے، تو سمجھ جائے کہ تقدیر میں فیصلہ یہی تھا، فوراً کہ نہیں جی اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، میں نے تو اپنی پوری کوشش کی لیکن اسباب کے باوجود یہ جب کام نہیں ہوا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوں۔ اللہ سے جھگڑا نہ کرے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کیا، ایسا کیوں کر دیا، ہم نے اپنے ابا کا تو بہت قیمتی علاج کروایا تھا، ہم نے تو اتنے دوائیں دی تھی، پھر میرا ابا مر گیا، یا اللہ یہ کیا بات ہے، اچھا بھلا صحت مند تھا کیوں مر گیا۔ نہیں، یہ تقدیر کے نوشتے میں فیصلہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پہلے آپ سے یہ ایمان لے چکا ہے کہ کوئی نفس اپنے موت سے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور جس جگہ جس لمحے موت آنی اسی وقت آتی ہے، تو آپ نے اپنی طرف سے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے جتنی محنت کی ہے اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دیں گے، لیکن مرنے والا اپنے وقت میں مرا ہے، اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق مرا ہے، وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت سے موت کا وقت اس کا متعین کر دیا گیا تھا، ماں کے پیٹ کے اندر اگر رحم مادر میں بھی ٹھہرتا ہے اسی فرشتہ آگے لکھ دیتا ہے کتنی عمر لکھنی ہے، اللہ فرماتے اس کی اتنی عمر لکھ دو، اس عمر سے ایک لمحہ آگے نہیں ہوتا۔ تو تجھے تو یہ ایمان اللہ نے دے دیا تھا اور تو اللہ کو اللہ مان کے اس پہ ایمان لے آیا تھا، تو پھر آج کس بات کا جھگڑا کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے تو گر گیا ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالی سے اس بات پر تو بحث کر رہا ہے۔
تو فرمایا کہ یہ دوسری علامت اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں انسان گرا ہوا ہے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر اس کے سامنے آ جاتا ہے تو پھر اس امر کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو جائے، عملی طور پہ بے چین ہو جائے۔ عملی طور پہ اللہ کا امر نماز ہے، بس مجھے اب نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کا امر روزہ ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ کا امر اس وقت غریبوں کے اندر جو ہے رزق بانٹنا ہے، میں یہ عملی طور پہ یا تو اگر استطاعت اس کے اندر لگ جائے، اور یا اگر استطاعت نہیں ہے، خود ہی انسان کمزور ہے اور گناہ کے اندر لت پت ہے، تو اندر دل کے اندر اس کے یہ تڑپ پیدا ہو جائے، کاش یار میں نماز پڑھ لوں، کاش یار میں روزہ رکھ لوں، یار بہت گناہوں میں لت پت ہوں، یا اللہ مجھے توفیق دے دے میں تیرا نمازی بن جاؤں، یا اللہ توفیق دے دے میں اس گناہ سے نکل آؤں۔ وہ گناہوں میں ہے لیکن تڑپ یہ ہے کہ میں نکل آؤں۔ جیسے دلدل کے اندر پھنسا ہوا وہ شخص نکلنے کی کوئی ہر لمحہ کرتا رہتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، آخر وہی دم توڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کی قیمت لگتی ہے۔ جو بندہ یہ کوشش کرتا رہے تو سمجھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے بھی گرا نہیں، لیکن اگر اس نے یہ کوشش چھوڑ دی اور اسے ہاتھ پر چت گر گیا اور اس نے جو اپنے من مانی اللہ کے امر کو غافل ہو کر توڑتا رہا، سمجھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر گیا۔ تو گویا کہ نفس کا غلبہ اپنے اوپر لے لیا، اسی تقدیر کے نوشتے پر اعتراض کیا، اور تیسرا کہ جو اس نے گویا کہ اللہ کے امر سے غفلت برت لی، تو یہ تین کیفیتیں اگر اس کے اندر پیدا ہو گئیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے گر گیا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، اس کے اپوزٹ انسان کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہے یا اللہ کے سامنے نادم رہتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ابھی گرا نہیں ہے، اگر اور محنت کرتا چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی انداز سے امور آخرت کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے خالق و مالک کے ساتھ جو ہے ہمارا سچا تعلق قائم ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔